لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے عزیزو، آپ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ اس کی نوجوان نسل ہے جس پر قومیں ترقی بھی کرتی ہیں اور ہلاک بھی ہوتی ہیں۔ جس قوم کی نئی نسل ذمہ دار ہو، سمجھدار ہو، قابل ہو، وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے اور عزت سے جینا سیکھ لیتے۔ اور جس قوم کی نسل یا جس گھر کی اولاد نکمی ہو، ناکارہ ہو، آوارہ ہو، بڑی بڑی سلطنتوں کے شرازے بکھر گئے، بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئیں، بڑے بڑے کاروبار زیرو ہو گئے، بڑے بڑے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ دنیاوی ساز و سامان دوسرے نمبر کی چیز، اس کی ہمیں ضرورت ہے، کائنات دنیا اسباب کی دنیا ہے، لیکن اس دنیا میں بچوں سر اٹھا کے عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ کسی بھی قوم کا، کسی خاندان کا، کسی گھر کا، وہ اس کی اگلی نسل ہوتی ہے۔ جب نسل تیار ہو جاتی ہے تو وہ پتھروں سے دودھ کی نہریں نکال لیتی ہے۔ جب نسل آوارہ ہوتی ہے تو ان کا سونا بھی کوئلہ بن جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ اللہ نے عروج و زوال کے جتنے قصے ہمیں سنائے ہیں، جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوئیں، ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئیں، اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، یہ ایک قوم۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ ایک دوسری قوم۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ایک تیسری قوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذرا دھیان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا۔ وہ دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا، جن کی اوسط، ہماری اوسط عمر 40 ہے، ان کی اوسط عمر تھی 300 سال۔
300 سال 600-500 سال وہ زندہ رہتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے، یوں درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے؟ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم آجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ ایک اور آیت میں نے ساتھ شامل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے، ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی، نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، آوارہ ہو گئے، اللہ کو بھی للکارا اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا، تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو اس سے ہمیں ڈراؤ۔ ان کے نبی تھے ہود علیہ السلام، وہ کہتے کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ڈراؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ نے جواب دیا اولم یروا ان الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون۔ میرے نبی ہود آبی نے بتائیں کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا ہے نا، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ کہتے ہو ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے جے ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دکھاؤ۔ جب وہ اکڑتے ہی گئے تو اللہ نے ایک ہوا چھوڑ دی۔ 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ امبیلنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تو بیلنس ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا لوہا کاٹ دیتے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات بنا کے اڑا دیتی۔ تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بتائی ہے۔ اب عجب بات بتاؤں، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ حیران ہوں گے سن کے اپنے نبی کی بات۔ تو یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اس کائنات میں ہوا سب سے طاقتور چیز ہے۔ اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا۔ ایو جب بورڈ نہ لاوے، اشتہار نہ لاوے، ویکھو اسی کی کیتا ہے، بورڈ نہ لاوے، اشتہار نہ لاوے، ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آگے جھک جاتی ہے، چونکہ یہ عمل میرے غصے کو بجھا دیتا ہے، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا۔ تم لوگ کمال سمجھتے دوسرے کی جیب سے کھانا، کیونکہ ہم بھی اس دور سے گزرے دوسرے کی جیب سے کھانا، اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھلا، خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا۔ ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو، تو اس نے کہا آج جو پوچھو گے نا سچ بتاؤں۔ شیطان نے کہا اچھا ایک بتا دے، تیرے یار کتنے ہیں، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا 3۔ کہا کون؟ کہا ایک جو غصے والا، غصہ تو سب میں ہے، جس کو غصے پہ کنٹرول نہ ہو، پھٹ جاتا ہو۔ غصہ سب کو آتا ہے، کھوتے نو غصہ آ جاتا ہے انسان تو انسان، تو وہ بھی دولتیاں مارتا نہیں۔ تو غصہ آنا نیچرل ہے، نہ آئے تو پریشانی کی بات ہے۔ غصے کو پینا نہیں، برداشت نہ کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا غصے والا بڑا اچھا، میرا یار ہے پکا۔ دوسرا
نشہ کرنے والا، شراب پینے والا میرا بڑا گھاٹا یار ہے، اور تیسرا بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں کہ اگر بدقسمتی سے یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ کمبخت غصہ بھی میں بھی پھٹتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، بخیل بھی ہو، تو پیر ہوندہ تو میں مرید ہونا کہ پیر صحیح، شیطان اس کا مرید ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے، وہ ایسی خطرناک بلا بن جاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ عادت ڈالو بچوں، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، سخی کا کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دیکھا۔ لیکن آج کل ماں باپ سکھاتے ہیں گنجائش کرو، گنجائش کرو، جمع کرو، جمع کرو، کجیاں میں پیسے ڈالو، اور تم اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر۔ اس مراد فضول خرچی نہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا۔ تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز، کیونکہ ہوا کو بھی سے اوپر اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو بجھا ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے قد ہوتے تھے 50 فٹ، 60 فٹ، 40 فٹ کے قد ہوتے تھے، تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھایا، بگولا چلتا رہا ایسے یوں، تو آپس میں ان کے ساتھ ٹکراتے تھے، ٹھا 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 ٹھا، یہاں تک ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کے دماغ نکل گئے، پھر اللہ نے پٹک کے زمین پر مارا، دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے۔ اس کے پیچھے تباہی کی وجہ نہ پیسے کی کمی نہ ٹیکنالوجی کی کمی اس دور کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر اللہ نے کہا ایک اور قوم آئی جنہیں پتہ چلا کہ ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا چلی تھی، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے۔ تو وہ سعودی عرب میں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے جہاں انہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنائے، پہاڑ کھود کے اندر پورا پہاڑ کھودا ہوا، بیچ میں گھر، وہاں کہ یہاں تو ہوا آ ہی نہیں سکتی، ہوا پہاڑ کو کہاں سے اٹھائی، لہٰذا وہ مستی میں آ گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر وہ للکارنے لگے، لیا ہوان لیا ہوان، تو اب وہ اللہ کو عاجز سمجھا، تو اللہ نے کیا کیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر ایک چیخ ماری، آواز بہت طاقت ہے، ساؤنڈ سے کتنی تباہیت، اس نے ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے اور چہرے ان کے نیلے پڑ گئے، اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ڈھیر بنایا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچا۔ یہ کیسے تباہ ہوئے؟ ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی۔ ایک تیسری قوم، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان پیدا ہوا ہے جس نے کہا میں رب ہوں، یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے، یہ مغلوں کو سجدے ہوتے تھے، یہ ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے، ان کو جہانگیر نے آ کر، اورنگزیب نے آ کر اسے ختم کیا۔ تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے، لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی، وہ ہے فرعون۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف ایک انسان کا دعویٰ ہے، کتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہے۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا، اف نہیں کر سکتا، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جا رہا ہے، پیدا ہوتا ہے ذبح، بچیاں چھوڑی جا رہی، بچے ذبح کیا، نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، سارا قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت،
یہاں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. سمود میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. عاد میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی ثانوی چیز ہے، سونے چاندی کی کانیں، تیل کے خزانے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو، وہ آپ کے عالی اخلاق، آپ کا اچھا کردار، آپ کی حیا والی زندگی، آپ کی کردار والی زندگی، یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی اور ناچ گانا زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ ثقافت بن گئی، تہذیب بن گئی، تو اس قوم کے ہلاک ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا کہ آسمان والے کا فیصلہ اترتا ہے. جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی. فرعون نے بھی کہا، قوموں نے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے، لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، فاتنا لے کے آؤ، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب. انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے. ایک تندور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں بہا دیا، ساری نسل. تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے. اخلاقی پستی کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سبب ہے. فرعون نے بچے ذبح کیے، بچیوں کو چھوڑا، عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں کو. سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کی اور پھر میرے رب نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. آگے سمندر، پیچھے فرعون، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو کہنے لگے مروا دیا موسیٰ، مروا دیا. اب تو آگے سمندر پیچھے فرعون، اگے جاؤ تو پانی پچھو تو فرعون دا سوٹا ان کی دے جا گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ڈرو نہیں، ان معی ربی. آپ کو عجب تقابل کر کے دکھاؤں. موسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے اپنے قوم کے ساتھ، 2 نبی، ایک موسیٰ ایک ہارون، اور اپنا سب کچھ قربان کیا. جب آگے سمندر دیکھا، پیچھے فرعون دیکھا، تو انہیں نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے، انہیں اپنی پڑ گئے. انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیتا ہی سن، یا آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی، آپ کا کیا بنے گا؟ کوئی فکر نہیں. ہارون کا کیا؟ سانو اپنی پہ گئی، ان مروا دیا تو انہیں موسیٰ. تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا. لیکن کلا میں ایک اشارہ ہے کہ تسی ہو تو لترا لے کے تانوں مرنا ہی چاہیے، یا تانوں فرعون مارے یا تانوں پانی مارے. لیکن چونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا، تمہیں بھی مل جائے گا، میری توفیل تمہیں بھی مل جائے گا. تو جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار. لاٹھی اللہ نے فرعون کے لشکر پہ نہیں مروائی، عجیب بات، کہ پانی پہ لاٹھی مار، بالکل عقل کے خلاف، پانی پہ لاٹھی مار. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ اب پانی تے سوٹے مارن دا کی مطلب، فرعون دے سرج مروا، کہ نہیں ادھر مار. فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم. میرے رب کی قدرت، ایک دم اس لاٹھی سے ٹھوٹھے مارتا سمندر 12 راستوں میں تبدیل ہو گئی اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، ایسے کوئی جنبش نہیں. اور 12 قبیلے تھے، 12، تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو گیا. وہ بڑی بڑی دیواریں. اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دیں دا کی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا. پہلے ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا، تھک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. سب پار نکل گیا تو فرعون کنارے پر آ گیا. تو انٹر ہوا، اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا. تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سارا لشکر اس کے اندر ڈوبا غرق ہوا.
کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں، دکھاؤ واقعی مر گیا ہے۔ کون کہنے لگے؟ پانی کی موج نے اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ تو موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا 40 سال جنہوں نے محنت کی، ٹھیک ہو۔ ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے، جمعہ کی رات 27 صفر، نبوت کا 14واں سال اور جمعہ کی رات۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈا ہوا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، پھر جب ہماری طلب کوئی مدھم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ چلو اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے، کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں، کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک واخاف الطلب فامشی خلفک۔ یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے آپ پر نہ آئے۔ انا لمدرکون، ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہو۔ اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، پورا پاؤں نہیں، کہ اس زمانے میں کھوجی اب بھی تھے، جب تک کچی سڑکیں تھی یہ علم تھا، خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے، اور وہ اتنا کچی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سینکڑوں میل چلے جاتے تھے۔ ہمارے دادا کے اونٹ چوری ہوئے ڈیرہ غازی خان، چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بیزتی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، فلانے سردار دی چوری ہو گئی، تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چنو کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے چلتے چلتے ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے، پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے، اور وہاں سے اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ تو میرے نبی پنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے، لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے، یوں سیدھا پہاڑ ہے بالکل غار ثور ایسے، جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا نہیں گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو اوپر لے کر، کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر ابو بکر اوپر لے کر گئے۔ پھر آپ کو باہر بٹھایا، کہا اب باہر بیٹھیں، خود اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا تھا تو ٹٹول کے سوراخ بند کرنے شروع کیے، روڑے پتھر اس سے، اب سوراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے، تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ باقی تھے تو کرتا